یہ جی ہمارے ایک انفلوئنسر ہیں, ان کا اکثر ذکر ہونٹوں پہ آ ہی جاتا ہے, اور انہوں نے ایک ویڈیو بنایا ہے جس میں انہوں نے انڈیا اور یورپ کا موازنہ کیا ہے, اور میں چاہوں گا کہ اس کے ہم کچھ کلپس جو ہیں وہ ساتھ دیکھ بھی لیں اور اس کے اوپر ہم انشاءاللہ کامنٹ بھی کریں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ گوروں نے اس خطے کے لوگوں کو کالونائز کرنے کے لیے اپنی ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کے حساب سے ان کے درمیان تعصبات پیدا کیے, ریلیجس ڈویژنس کو ڈیپن کیا اور سیپریٹ الیکٹریٹس میں بانٹا, افیکٹولی انسٹیٹیوشنلائزنگ ریلیجس ڈویژنز ان پالیٹکس. برٹش تو بھائی اس خطے میں انکریج کرتے تھے کہ لوگوں کے مذہبی تفرقات پیدا ہوں. وہ سینسس کرواتے تھے کہ لوگوں کو اپنی مذہبی بنا پر شناخت دینی پڑے, کہ اب پاکستان کے مسلمان کسی اور کے دین کی نفی کر کے ہی اپنا شناختی کارڈ پاتے ہیں. اچھا تو جی اس کلپ میں بڑی انہوں نے حیران کن بات کی, انہوں نے کہا کہ کسی اور کا دین کی نفی کر کے ہی وہ اپنی شناخت پاتے ہیں. اب اس سے کیا مراد لی جا رہی ہے, وہ بیسکلی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یعنی آئی تھنک ہمارے پاکستان کی بات کی جا رہی ہے کہ جہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ کسی اور کے دین کی نفی کر کے اپنی شناخت پاتے ہیں. یعنی یہاں پہ کسی اور کا دین جو ہے یہ چھپے الفاظ میں قادیانیت یا احمدیت کی بات کی جا رہی ہے, کیونکہ ہمارے دین یعنی ہمارا جو یہاں پہ کارڈ بنتا ہے اس کے اندر ایک فارم ہوتا ہے. جی جی جابر, وہ فارم اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے ڈکلیریشن ان کیس آف مسلم, وچ آئی ڈونٹ فائنڈ اینی پرابلم ایکچولی ود, صرف مسلمانوں کے لیے ہے اور اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے. میں اس کے آپ کے سامنے جلدی سے بول دیتا ہوں. پہلا اس کا پوائنٹ یہ کہتا ہے, آئی ایم اے مسلم اینڈ بلیو ان ایبسولوٹ اینڈ انکوالیفائڈ فینالٹی آف پروفٹ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز دا لاسٹ of the prophets. Number 2, I do not recognize any person who claims to be a prophet in any sense of word or any description whatsoever after Muhammad sallallahu alaihi wasallam, or recognize such a claimant as prophet or a religious reformer as a Muslim. Number 3, I consider, yahan pe wo categorically yahan pe elan hai, I consider Mirza Ghulam Ahmad Qadiani to be an imposter nabi, and also consider his followers, whether belonging to the Lahori اور قادیانی گروپ to be non-Muslims. لیکن صاحب یہاں پہ صرف ایز اے مسلم آپ ڈکلیریشن کر رہے ہیں, اور یہ سب سے زیادہ لوگوں کو یہاں پہ نقطہ اٹھاتے ہیں کہ جی آپ دوسرے, انہوں نے بھی اٹھایا کہ جی آپ دوسرے کی نفی کر کے ہی آپ اپنے آپ شناختی کارڈ لے سکتے ہیں. دیکھیں اس لیے ہمیں کرنا پڑا ہے, پہلی بات یہ کہ اسلام تو سب کو کو ایگزسٹ کرنے کا بہت ساری مثالیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست قائم کی تھی وہاں پہ کو ایگزسٹنس تھی, جیوز, کرسچنس, ایون مشرک بھی شاید تھے, اور مسلمانوں کی, تو بڑے زبردست رولز ہیں, دے کین ایزیلی کو ایگزسٹ. ابھی بھی کچھ کنٹریز ایسی ہیں جہاں پہ کر سکتے ہیں. پرابلم یہ ہوتی ہے جب ایک گروپ اٹھ کے اپنے آپ کو وہ کہہ رہا ہے جو بیسکلی اس گروپ جو جیسے مسلمانوں کے حساب سے وہ مسلمان نہیں ہے. آپ اس کی مثال یوں لے لیں, انہوں نے بہت جرمنی اور اٹلی کی مثالیں دی اپنے اس ویڈیو میں. کبھی بھی جرمنی یا اٹلی اس چیز پہ خوش تو دور کی بات, بلکہ وہ مجھے اس پہ ڈیناؤنس کریں گے یا مجھے کرمنلائز کریں گے ایکچولی, کہ میں یہ آفیشلی ڈکلیئر کرنا شروع کر دوں کہ میں ایک جرمن ہوں, میں ایک اٹیلین ہوں. They will never appreciate that. وہ آفیشیل ڈاکومنٹس میں آفیشیل کیپیسٹی میں بات کر رہا ہوں, جرمن آئیڈینٹی کو وہ قبول نہیں کریں گے, نیشنلٹی کہہ لیں آپ جسٹ بیکاز یو سیڈ. اچھا دیکھیں انہوں نے پوری جو ویڈیو ہے نا, اگر اس میں اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ انہوں نے بیسکلی کہنے کی کوشش کی ہے کہ بیسکلی ہمارا جو انڈیا پاکستان کے آپس میں جو جنگ ہے یا جو آپس میں ڈفرینسز ہیں وہ جرمنی اور فرانس کے بیچ میں بھی رہے, لیکن دیکھو انہوں نے مذہب کو ترک کیا تو اس کو اسٹیٹ کے ساتھ نہیں جوڑا مذہب کو, تو اب وہ بڑے ہم آہنگی کے ساتھ رہ رہے ہیں. انڈیا پاکستان بھی ہمیں اپنے پرانے جو غم ہیں ان کو جو ہے نا بھلا دینا چاہیے, توبہ شوبہ کر لینی چاہیے, معافی تلافی کر لینی چاہیے, اور ہم آپس میں پیسفل کو ایگزسٹنس پہ آ سکتے ہیں. اور پھر یہ پوائنٹ جو ہے نا پھر یہ اسی کی ایک شکل ہے کہ دیکھیں ہمارے تو شناخت ہی کسی کے دین کی نفی کرنے سے ہوتی ہے. تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ واٹ ہی سیئنگ ان دیٹ پرٹیکولر کانٹیکسٹ. ناؤ اس کانٹیکسٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی یعنی بیسکلی ہم اپنی مسلم آئیڈینٹی کو تھوڑا سا سائڈ لائن کریں اور ہم کہیں جی کمپرومائز. تو پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں جب آپ اس قسم کی ایک پوزیشن پلے کرتے ہو, ہر قوم کی شناخت جو ہے نا وہ کسی بنیاد پر ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہماری کوئی بیس ہے. ہماری پاکستان کا جو خاصہ ہے وہ صرف پاکستان اور اسرائیل کے اندر ہی ہے. یہ دو ایسے ممالک ہیں جو ایک ریلیجیس آئیڈیالوجی کی بیس پر بنے ہیں, ٹھیک ہے, جہاں پہ ہماری ہم وجود میں کیوں آئے, ہم لوگ انڈیا سے سپریٹ کیوں ہوئے. یہ فرانس جرمنی والی سپریشن نہیں ہے, ہم
بالکل وہ تو مطلب سیم ریلیجن والے لوگ ہیں. ہمارا تو ایشو یہ تھا کہ ہم کہتے تھے کہ جی ہم جس کی وہ عبادت کرتے ہیں ہم تو وہ یعنی بقرہ عید پہ کھا رہے ہوتے ہیں, اور پھر ان کو کئی چیزیں ہماری جو ہے نا وہ اس طرح نہیں ہوگی, تو ہمیں سیپریٹ ہونا پڑا کیونکہ بیکاز دیٹ ول بی پیسفل کو ایگزسٹنس. کبھی کبھار ہوتا ہے کہ وہ نا آپ کو اپنی مین فیملی سے نا سیپریٹ ہو کے رہنا پڑتا ہے بیکاز دیٹ از ان یور بیٹر انٹرسٹ, بیکاز ساتھ رہ کے نا آپ لوگ کام خراب کرتے ہو, چیز کھٹکتی رہتی ہے اور آپ ایک دوسرے کے فیس کے سامنے بار بار آ رہے ہوتے ہو بیکاز آپ کی اپنی بلیفس ہیں. تو انہوں نے بیسکلی اس چیز کو یوز کرتے ہوئے کہا کہ جی دونوں کو سیپریٹ ہو جانا چاہیے, یا بلکہ ارادہ سیپریٹ نہیں ہونا چاہیے, دونوں سب کو مل جانا چاہیے. اور ہمیں ایک اور جو پوائنٹ اس میں انہوں نے ایڈ کیا, میں چاہوں گا اس کا بھی ہم ذرا کلپ ایک دفعہ دیکھ لیں, کہ جہاں پہ یہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یعنی جتنے بھی لوگوں کی غلطیاں کوتاہیاں ہیں وہ ساری کی ساری از اکول ٹو سیم ہے, لیفٹ ہینڈ سائڈ از اکول ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ. لیٹس ہیو اے لک. یہ آپ نے جو کلپ دیکھا ہے اس میں وہ بیسکلی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی سب نے سب کے ساتھ برا کیا ہے. مسلمانوں نے ہندوؤں کے ساتھ کیا ہے, ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے, مسلمانوں نے سکھوں کے ساتھ کیا ہے, سکھوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے, کوئی بھی دودھ کا دھلاوا نہیں ہے. تو اب یہ بیسکلی دیکھیں یہ تھوڑی سی بات پرابلمٹک ہے. بات ہے دیکھیں یعنی صحیح اور غلط کا کانسیپٹ ختم, یعنی پلس اور مائنس, یعنی یہ کیا. اچھا اس سے پہلے یہ چیز مینشن کر دیتے ہیں. دیکھیں زیادتی کو کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کرتا. یہ نہیں کہنے کا مطلب ہمارا اس کو اپوز کرتے ہوئے کہ جی مسلمانوں نے بے شک صحیح ہوتے ہوئے اگر کسی کے ساتھ برا کیا تو وہ ٹھیک ہے. نہیں, مسلمان بھی اگر کسی کے ساتھ ظلم کرے گا, زیادتی کرے گا, تو ہم اس کو بھی غلط کہیں گے, وہ بھی غلط ہوگا. اور لیکن اگر آپ مسلمانوں کی بات کریں اور اسلام, تو پھر آپ کو اسلام کی ٹیچنگز دیکھنی ہے. اسلام کی ٹیچنگز اگر ایبسولوٹ ہیں اور ٹرو ہیں تو جو وہ کہہ رہا ہے اس کو آپ ایکویٹ نہیں کر سکتے دوسروں کے ساتھ. پھر صحیح, ہاں اگر مسلمان غلط کریں گے تو اسلام خود ان کی پکڑ کرتا ہے, اسلام ان کو سیدھا کرتا ہے. تو یہ پہلے ہم کلیئر کر دیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ مسلمانوں کا برا کیا ہوا ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگر جو صحیح مسلمان, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اگر وہ صحیح اسلام کی ویلیوز پہ چل رہے ہیں اور اس کی وجہ سے کسی کو کوئی کسی چیز سے اگر روکا گیا ہے, کسی ریاست میں کوئی چیز الاؤ نہیں کی گئی, جیسے کہ مسلم معاشرے میں ایک اسلامک اسٹیٹ میں تشہیر کرنے کی اجازت نہیں ہے ایک ایسی چیز جو غلط ہے بالکل, جیسے پروسٹیٹیوشن ایک مذہب میں لیٹ سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یا شراب پینا ان کے کسی ریلیجن کا حصہ ہے, لیٹ سے سیلیبریشن کا حصہ ہے, وہ اجازت نہیں دی جائے گی وہاں پہ. اس طرح کی جو پابندیاں آتی ہیں نا, اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ برا کر رہے ہیں آپ بھی دوسروں کے ساتھ. میرا ایک سوال ہے, وہ کہہ رہے ہیں سب نے سب کے ساتھ برا کیا, ہٹلر نے جوز کے ساتھ برا کیا, تو کیا پھر ہٹلر کے ساتھ بھی برا ہوا تھا؟ یعنی کہنا کہ نہیں سب صحیح ہیں سب غلط ہے, اس کا مطلب ہے یعنی ہٹلر بھی کسی درجے میں ٹھیک تھا, نازیز بھی ٹھیک تھے, وہ ہولوکاسٹ بھی کسی درجے میں شاید جائز تھا. یہ کہنا چاہ رہے ہیں, یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہمیشہ وہی دیکھنا کہہ رہے چاہیے ہیں کہ کیا ہوا کہ تھا. غلط ہوا, اس کے بعد دوستی کر لی نا, اب ہمیں بھی دوستی کر لینی چاہیے, کہنا ہی چاہ رہے ہیں. اور وہ جو پھر انہوں نے آگے ایک اور ایگزامپل بھی دی تھی کہ جی وہ جرمنی میں جو ہے نا وہ گھٹنے کے بل جو ہے وہ گر گیا. ندامت کی اور توبہ کی اور اس کو ریلائز ہو گیا. غلطی اگر انہوں نے کی تھی, اس نے ریئلائز کی ہوگی تو وہ اس میں وہ. لیکن دیکھیں لیٹ سے بھائی مثلا میں آپ کو ایگزامپل اگر دوں, دوستی کر لینی چاہیے, اس کے لیے ضروری اچھی چیز ہے. مثلا یہ ظاہر سی بات ہے, یہ انڈیا کے کانٹیکسٹ میں بات کریں, پاکستان اور انڈیا کا جو کانٹیکسٹ ہے, تو اس میں دیکھیں کچھ بنیادی چیزیں پھر پہلے ہمیں دیکھنی پڑیں گی کہ وہ جذبہ دونوں طرف سے ہو. نمبر ایک صحیح ہے دوستی کا, اور جو
کسی نے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے, جس نے بھی زیادتی کی ہے وہ اس کا کسی نہ کسی حد تک وہ کرے, ازالہ کرے, معافی مانگے ایٹ لیسٹ. تو یہ چیزیں اوور آل جو میسج ہے وہ اس میں نظر آتا ہے کہ وہ ایک اچھی بات کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اندر پرابلمز آ گئی ہیں. جیسے آپ نے وہ جرمنی والے کی انہوں نے مثال دی نا کہ ان کا چانسلر جو ہے وہ جب وہ وزٹ کرنے گیا سائٹ ہولوکاسٹ کی تو وہ گھٹنے کے بل بیٹھ کے, جیسے انہوں نے دکھایا بھی ہے. آپ یہ مثال تو دے رہے ہیں تو آپ اسلام کی مثال کیوں نہیں دیتے؟ اسلام تو کہتا ہے کہ زیادتی کی بات آپ کر رہے ہیں, ندامت کی بات کر رہے ہیں. اسلام تو کہتا ہے, حدیث ہے, یہ میں کوٹ کر رہا ہوں, حدیث صحیح بخاری کی, whosoever kills a person who has a truce with Muslims will never smell the fragrance of paradise. ایک جگہ پہ حدیث ہے ابی داؤد کی, be aware whosoever is cruel and hard on a non-Muslim minority curtails their rights, burdens them with more than they can bear, or takes anything from them against their will, I, Rasulullah is saying, I will complain against that person on the day of judgment. اگر آپ اس کی اتنی اچھی مثال پریزنٹ کر رہے ہیں, بڑی اس کو گلوریفائی کر کے کہ وہ ندامت دیکھیں شو کر رہا ہے ہولوکاسٹ اور یہ جو بھی ذاتیاں انہوں نے کی, اسلام آلریڈی زیادہ سخت ٹرمز میں اس چیز کو کنڈیم کرتا ہے. تو آپ یہ بھی مینشن کر دیتے ہیں. نہیں, اسلام کا کردار تو پرو ایکٹیو ہے. یہ تو یہ نا کہ دیکھیں جرمن وائس چانسلر کو اس بات پہ ندامت ہوئی کہ ہم سے بحیثیت قوم ایک غلطی ہوئی تھی. اسلام کی تو مثالیں اس سے بھی بہتر ہیں. مثلاً صلاح الدین ایوبی جو ان کے ہم نام بھی ہیں, جن کے پیچھے شاید ان کا نام رکھا گیا, جب انہوں نے یہ جیروسلم کو فتح کیا, ان سے پہلے جب کرسچنس نے جب کانکر کیا تو انہوں نے مسلمانوں کے خون سے اس کو رنگ دیا تھا. لیکن جب یہ فاتح ہوئے, اللہ نے ان کو فتح دی, تو انہوں نے کہا کہ بھائی کسی کا خون نہیں بہایا جائے گا. انہوں نے کیا, ہاں, اور گلاب والے پانی سے کہتے ہیں کہ گلاب سے انہوں نے پورا جیروسلم دھویا. صحیح ہے, یعنی کہ ایک رسپیکٹ کا, محبت کا, امن کا, پیس کا یعنی میسج دیا. صحیح, کوئی وینجنس نہیں لی اور کچھ نہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر یہ چیزیں کوٹ کر رہے تھے اور بہت گلوریفائی کر رہے ہیں ایک اچھا میسج دینے کے لیے اپنی طرف سے, تو اسلام, اچھا آپ بھی مسلمان ہیں, اسلام تو آلریڈی اس کو بہت زیادہ واضح ٹرمز میں اس کے حوالے سے بات چیت کرتا ہے. تو یو شوڈ ہیو کوٹڈ دیٹ ایز ویل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے, یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں کو معاف کرنے والا واقعہ سامنے ہے. تو ہماری تاریخ تو بھری ہوئی ہے ایسے ایگزامپل سے کہ یو کین بی a Muslim and be very prosperous, you can be very forgiving, آپ کو ایگزسٹنس میں بلیو کر سکتے ہو, آپ چیزوں کو یعنی الاؤ کر سکتے ہو. تو دیکھیں جو اصل بات ہے نا, میں ابھی بلکہ دانیال بھائی آپ سے ایک بڑا اہم سوال بھی پوچھنا ہے. اصل بات یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ ایز اے مسلم الحمدللہ وی ہیو دا بیسٹ سسٹم ٹو آفر ٹو دا ہول ورلڈ. ہم دنیا کو سب سے اچھا سسٹم دے سکتے ہیں, بشرطے یہ کہ آپ اس سسٹم پہ چلیں, بشرطے یہ کہ اس سسٹم کو فالو کیا جائے, بشرطے یہ کہ زکوٰۃ کا نظام قائم ہو, بشرطے یہ کہ جو ویلیوز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں ان کے اوپر عمل کیا جائے. تو آپ کے پاس ایک بہترین سسٹم ہے جس کو آپ فالو کر سکتے ہو, اور وہ ہمیں کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ آپ یورپ سے امپریس ہوں یا آپ امریکہ سے امپریس ہوں. آپ کے پاس آلریڈی ایک بڑا اچھا سسٹم ہے. ہماری اسلامک گولڈن ایج ایک پوری تاریخ ہے جہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ پیک پہ تھے. بلکہ ییل یونیورسٹی کی پروفیسر ہے ماریا روسا مینوکیل, وہ لکھتی ہیں کہ جوز کا جو سب سے پراسپرس دور گزرا ہے وہ اندلوسین اسپین میں گزرا ہے, جب وہ مسلمانوں کی خلافت میں رہتے تھے. کیونکہ وہاں پہ ان کو, اور یہ کسی بھی جوس اگر آپ پوچھیں گے نا جو جن کو اپنی تاریخ کا پتہ ہوگا, وہ یہ خود کہتے ہیں کہ ہمارا سب سے اچھا دور مسلمانوں کی حکومت میں گزرا. جب حکومت مسلمانوں کی تھی اٹ واز اے بیسٹ آف ٹائم فار اس, کیونکہ ہمیں ایکول رائٹس بھی ملتے تھے, یہ بھی ملتا تھا, وہ یعنی پراسپیرٹی تھی, ہم کام کرتے تھے, یعنی ساری چیزیں ان کو ملی. تو وہ تھوڑے اتنی کوئی پرانی تاریخ بھی نہیں ہے. آپ تھوڑا سا پیچھے اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ وہ زمانے ہیں جہاں پہ لوگ زکوٰۃ دینے جاتے ہیں, لینے والا کوئی نہیں ہے. یعنی اس حد تک پیس اور امن جو ہے وہ آ گئے. تو ہمارا جو اصل ایشو ہے نا, جو انہوں نے جو ہے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے, ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مسلمان کی ایک شناخت ہے, مسلمان کی ایک آئیڈینٹی. مسلمان کہتا ہے اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے, لا نبی آبادی, ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, ان کے بعد کوئی رسول نہیں ہے. اور ہمیں اس کا اعتراف کرنے کا پورا حق ہے کہ بھئی یہ ہمارا فیتھ ہے. اب اگر کوئی اور بندہ جو ہے وہ کہتا ہے نہیں مجھے آپ مسلمان مانیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ میں آپ کے بیسک ٹینٹ سے اگری نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. تو وہی جو آپ نے عمر بھائی مثال دی تھی نا کہ بھائی آپ کہیں جی مجھے آپ جرمن مانیں, میں کہتا ہوں جی مجھے آپ امریکن مانیں ہی مانیں, مجھے آپ جرمن مانیں, حالانکہ میں آپ کی اس بات کو نہیں مانتا, میں اپنی ایک
انفرنس لے کے آ رہا ہوں, انٹرپریٹیشن لے کے آ رہا ہوں, اور اس کے ساتھ مجھے آپ جرمن مانیں. آپ دیکھیں لاسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم نے ایک ویڈیو چلایا تھا جس میں بڑا وائرل بھی ہوا وہ ویڈیو, جس میں ایک کینیڈین ٹیچر جو ہیں ایک بچے کو ڈانٹ رہی ہیں اور اس نے اس کو کہا کہ یو کین گیٹ آؤٹ آف کینیڈا. مسلمان بچہ تھا جس نے پرائڈ ڈے پہ وہ نہیں آیا اسکول, تو اس نے کہا کہ آئی ڈونٹ کیئر اف یو آر ان اے شاپنگ مال اور وٹ ایور, یو ہیو ٹو کم ہیئر, اف یو ڈونٹ کم ہیئر دین گیٹ آؤٹ آف کینیڈا. تمہیں حق ہی نہیں ہے کینیڈا میں رہنے کا کہ تم اگر ہمارے ویلیوز پہ نہیں آ رہے ہو. تو آپ یہ تو کوئی وہ تو کلیم نہیں کر رہا کہ جی مجھے آپ کینیڈین مانے, وہ تو مسلمان بچہ کہتا ہوگا میری ایتھنیسٹی پاکستانی ہے, انڈین جو بھی ہے میری ایتھنیسٹی وہ ہے, لیکن وہ کہہ رہی کہ ہم تمہیں کینیڈا میں رہنے کا حق نہیں ہے اگر تم تو یہ ٹالرنس ہے آپ کی, یہ آپ کی برداشت ہے. نہیں, اصل میں مورو صاحب یہاں پہ بھی ان کو بھی یہی کہیں گے کہ بھائی اس کو رہنے دیں, آپ کو ایگزسٹ کریں, لیکن میسج دوسری طرف سے غلط ہو جاتا ہے کہ اگر مسلمان اپنی آئیڈینٹی کو پرزرو کرنے کے لیے ڈکلیئر ایک چیز کر رہا ہے اور اوپر لکھا بھی ہوا ہے اونلی فار مسلمس, اس میں کسی کے دین کی نفی. ہم دیکھیں قادیانی بہت سارے رہ رہے ہیں اور بڑے پروکار طریقے سے رہ سکتے ہیں ایز اے پاکستانی سٹیزن, نو پرابلم. جو پاکستانی حقوق ہیں سارے شہریت کے طور پہ وہ ان کو ملیں گے ایز اے نان مسلم. صرف پرابلم یہی آتا ہے مسلمان اپنی آئیڈینٹی پرزرو کرنا چاہتے ہیں, دیٹ از دی اونلی تھنگ. ادروائز ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح جیسے اگر آپ انڈیا میں اگر مسلمان رہ رہے ہیں, وہ ہندوز کی خاص طور پہ کسی چیز کو آپ فورس تو نہیں کر سکتے کہ آپ ان کی یہ چیز مان کے. دیکھیں میں ایک اور مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. وہ مثال یہ کہ کل کو ایک اور گروپ آتا ہے, وہ اپنے آپ کو کہتا ہے مکی ماؤس کلب, ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہیں جی ہم مکی ماؤس کلب ہیں لیکن ہم مسلمان ہیں اور ہم لوگ اللہ کے سوا ایک اور اللہ کو بھی مانتے ہیں. نعوذ باللہ سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں ہم ایک خدا کو نہیں, ہم دو کو مانتے ہیں. باقی ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, ہم بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, لیکن اس لا الہ الا اللہ محمد رسول لا الہ کے ساتھ ہم لوگوں نے بریکٹ میں کچھ انفارمیشن ڈالی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم روزے رکھتے ہیں, ہم حج عمرہ کرتے ہیں, سارے ٹینٹس وہ کرتے ہیں. ہم نے اپنی جو قرآن ہے اس کے اندر ہم نے جگہ جگہ پہ بریکٹ ڈال کے نا اللہ کے ساتھ کچھ اور چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور ہمیں مانا جائے کہ ہم مسلمان ہیں, ٹھیک ہے. کیا ہمارے جو لوگ ہیں کیا اس گروپ کو مسلمان مانا جائے گا جو اللہ کے ساتھ دوسرے اللہ کو جو نا ساتھ شریک کر رہا ہے؟ نہیں مانا جائے گا. بالکل اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فائنلٹی ہے اس پہ پوری امت کا اجماع ہے. اگر آپ کسی اور کو ڈالنے کی کوشش کرو گے تو دیٹ ول بی ان ایکسیپٹیبل. آپ اپنے آپ کو اے کو, بی کو, سی کو, جو مرضی نام کو بسم اللہ ضرور کہیں, لیکن آپ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے. اور جو میسج آپ دے رہے ہیں کو ایگزسٹنس کا اور ہارمونی کا, دیٹ کین بی اچیوڈ, یو کین ریمین ہیئر نو پرابلم. لیکن ہاں بالکل صحیح ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ کی فیملی لینیج ہے نا, جی کوئی بندہ آ کے کلیم کرتا ہے کہ وہ بھی آپ کا بھائی ہے جی اور اس کو انہیریٹنس میں حصہ ملنا چاہیے, تو آپ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. آپ اس کی ایگزسٹنس پہ بالکل بلیو کریں گے, اس کو فریڈم دینا چاہیں گے جب تک کہ وہ اچھے تعلقات رکھیں, جب تک کہ وہ آپ کی یہ والا کلیم نہیں کرے گا. لیکن اگر وہ کلیم کرے کہ آپ کی وہ فیملی کا حصہ ہے تو یو وونٹ الاؤ دیٹ. اچھا اس میں ضیاء بھائی میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا نا چیزوں کو ہم پرسپیکٹو میں ڈال دیں, جی کیونکہ اب انہوں نے شناخت والی بات کر دی, تو قادیانی مسئلہ جو ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ پاکستانی کانٹیکس میں. پہلی چیز جو میں کہنا چاہوں گا تمہیداً وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو قادیانیوں کے ساتھ اختلاف ہوا نا پاکستانی مسلمانوں کا, وہ ایک بہت سنگین اور بہت بنیادی اختلاف تھا, صحیح ہے, یعنی بہت یعنی اہم چیز کے اوپر, اور وہ ہے توحید کے اوپر, صحیح ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ معاملہ ہم کتنے قادیانی کو قتل کیا ہم نے, ایک قادیانی کا خون نہیں بہایا گیا, صحیح ہے. جبکہ آپ کے ہٹلر نے تو جو کیا جوز کے ساتھ, اور باقی جو امریکہ نے 9/11 کے نام پہ جو دنیا کے ساتھ کیا, 80,000 پاکستانی مار دیے جن کا کوئی دور دور تک تعلق بھی نہیں تھا 9/11 سے, باقیوں کی اگر ہم بات نہ بھی کریں تو پہلی بات ہے کہ ڈیموکریٹک وے میں اس کو حل کیا گیا. ہم نے بڑی برداشت کا ہمارے اکابرین نے مظاہرہ کیا. دیکھیں یہ آپ خود سوچیں اگر, تو دیکھیں بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ جو قادیانی کا کلیم تھا کہ جی وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ فائنلٹی اور پروفٹ ہوڈ کے اوپر ان کا اختلاف ہے, وہ نہیں مانتے. نہ صرف یہ بلکہ اس سے وہ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں. پہلے جو مرزا قادیانی تھے, جو ان کے جو تھے غلام قادیانی, غلام احمد قادیانی, انہوں نے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا, پھر انہوں نے کہا کہ سنس آئی ایم نبی تو میرے پاس اللہ نے کچھ اختیارات دیے ہیں نبوت والے, اور وہ اختیار استعمال کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے قرآن کے کچھ بہت اہم احکام کو نا ان کو منسوخ کر دیا, جی جس میں ایک بہت بڑا حکم جہاد کا تھا, اس کو انہوں نے منسوخ کر دیا, صحیح ہے. اسی طرح انہوں نے 2-3 اور بیسک چیزوں کو منسوخ کیا, یعنی قرآن یعنی اللہ کے حکم کو منسوخ کر دیا. اپنی پہلے اتھارٹی انہوں نے وہ کروائی. یہ تو دیکھیں یہ کوئی عام بات نہیں تھی, یہ بہت بڑا مسئلہ تھا. اور پھر دوسرا یہ کہ دیکھیں انہوں نے ایک نیا دین یعنی ایجاد کر دیا. اب دوسرا بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک ایسا دین تھا
جس کے باقی ساری چیزیں سیم تھی, نماز بھی سیم تھی. ایگزیکٹلی, یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہاں, یہ کنفیوژن کریٹ ہوتے اب کنفیوژن, اب میں بتاتا ہوں ہوتا تھا یہ ایسا ہوتا تھا, میں آپ کو بتاؤں. اب لوگ لاہور میں جا رہے ہیں, کسی کو نہیں پتا کہ اچھا ان کی عبادت گاہ بھی مسجد کہلاتے تھے, وہ مسجد کہلاتے تھے, وہی جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے, وہی کچھ ہو رہا ہے, لیکن جو امام صاحب جمعہ پڑھا رہے ہیں نا وہ قادیانی ہے, یعنی ان کی توحید ہی نہیں ہے. یعنی مجھے ایک بات بتائیں ضیاء بھائی, آپ ایک کل آپ کے پاس ایک یہودی آتا ہے یا کوئی بھی نان مسلم آتا ہے, وہ کہتا ہے یار مجھے نا نماز سکھا دو, آپ اس کو نماز سکھا دیتے ہیں, صحیح ہے, وہ کلمہ نہیں پڑھتا, ایمان نہیں لاتا, بس وہ رٹ لیتا ہے, نہیں نماز رٹ لیتا ہے, آپ نماز ہو جائے گی آپ کی, نہیں ہوگی. اسی طرح وہ قادیانی نماز پڑھاتے تھے, بہت سارے سفر میں جا رہے ہیں مسلمان جن کو نہیں پتا ہوتا تھا جا کے مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے, صحیح ہے. اور بلیو می یہاں پر اسلام آباد میں قادیانی کی مسجد ہے, ان کا اگر آپ جمعے کا خطبہ سنیں ہیں, پہلے تو وہ لاؤڈ پہ لگاتے تھے, اب نہیں آتا, اب بہت قریب گیٹ کے جائیں تو آواز آتی ہے, تو وہ یقین مانے یو کین ناٹ ٹیل دا ڈفرینس, صحیح ہے. یعنی جو آوازیں آتی ہیں نماز وہ ہماری طرح پڑھتے ہیں. بات میں آپ کو بتاؤں کہ جرمنی میں, یہ آپ کی بات کو صرف سپورٹ کے ایگزامپل دے رہا ہوں, ہم بہت سپورٹ کرتے تھے وہاں پہ دعویٰ ایکٹیویٹیز کو, کوئی پوسٹر آ جائے, کوئی پیمفلٹ آ جائے جس میں کسی آرگنائزیشن نے کوئی اسلام کے بارے میں کلیریفیکیشن یا دے رہی ہیں یا کوئی ایونٹ ہولڈ کر رہے ہیں. ایک دفعہ ایک ایسا پوسٹر آیا جس کا بہت زبردست ٹائٹل لکھا ہوا تھا, کچھ جو مجھے یاد ہے کہ اسلام clarifications about misconceptions about Islam, this and that, so ایک یہ ہونے لگا ہے. So I was very happy, اتنا زبردست بنا ہوا تھا اسلام کے بارے میں اور اوور آل جو چیزیں ہیں, اور میں اس کو شیئر کرنا چاہ رہا تھا, لیکن میں جب پورا پڑھا تو اینڈ میں لکھا ہوا تھا احمدیہ کمیونٹی جرمنی, جو بھی, یعنی اس حد تک کنفیوژن ہوتی ہے. اب دیکھیں نا, یہ بہت بنیادی, میں شیئر کر دیتا ہوں, میں وہ نہ پڑھتا تھا. And then bringing back عبدالسلام جی اگین اینڈ اگین, یو نو, اینڈ ناٹ ٹیلنگ دا پیپل کہ یار وہ ان کا اصل مسئلہ کیا تھا. ٹھیک ہے, ان کی سائنسی جو بھی, وہ کہتے ہیں ان کو نکال دیا پکڑ کے باہر, جو بھی میں کہتا ہوں کہ سائنسی جو بھی ان کی اچیومنٹ تھی ان کو ضرور ہم ایکنالج کرتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ وہ بندہ احمدیہ کمیونٹی کا تھا, اور جب وہ بل پاس ہوا تو ہی لیفٹ دا کنٹری ہمسیلف. اچھا ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے ضیاء بھائی, دیکھیں پھر یہ ہوا کہ 1974 میں جب تحریک ختم نبوت چلی, اچھا وہ بھی چلنے کی وجہ یہ تھی کہ جو قادیانی تھے نا, جو ربوہ اسٹیشن ہے یہاں پر نا, انہوں نے بہت زیادہ نا ایگریسولی ایک دعوت کے نا انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا. ظاہر سی بات ہے جو مسلمان ہوتے تھے گزرتے تھے, یا جو جن مسلمانوں تک دعوت پہنچاتے تھے اور کہتے تھے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانو, وہ صحیح نبی ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جب لٹریچر بانٹتے تھے, کچھ اسٹوڈنٹس گزر رہے تھے وہاں سے, ان کے ساتھ وہاں کلیش ہوا, انہوں نے اسٹوڈنٹس کے اوپر تشدد کیا, جس کے نتیجے میں یہ بات ہائی لائٹ ہوئی, تحریک چلی. اچھا ہوا کیا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر باقاعدہ ڈبیٹ ہوئی, صحیح ہے, باقاعدہ ڈبیٹ ہوئی تمام اس میں جو ہمارے جتنے 1970s میں جو, ہاں 1970s میں جتنے ہمارے جو تھے نا, اور ایون سیکولر لیڈرز لائک یعنی ذوالفقار علی بھٹو صاحب, ان کا دور تھا, ڈبیٹ ہوئی. ان کے جو سو کالڈ خلیفہ تھے ان کو پارلیمنٹ میں آ کر اپنا موقف بیان کرنے کی باقاعدہ ڈبیٹ ہوئی, بالکل ایسے ہی ہے, پارلیمانی انداز میں بات ہوئی, اس کے اوپر باقاعدہ علماء نے جرح کیا, اور نہ صرف پاکستان میں دنیا بھر کے علماء کو خطوط لکھے گئے, اور اس پہ اجماع الامہ ہوا. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں نے یا کسی محلے کے مولوی نے اٹھ کے فتویٰ دے دیا ہوگا جی کل سے یہ کافر, باقاعدہ اجماع ہوا کہ بھئی اگر آپ کے یہ بلیفس ہیں تو آپ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے. اچھا اب جب یہ طے ہو گیا کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے, تو پھر آپ اسلام کی کوئی بھی چیز, آپ شاعر اسلامی کا استعمال نہیں کر سکتے, آپ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے, آپ اس کو اس طرز پہ نہیں بنا سکتے کہ ایک عام مسلمان مسجد کا دھوکہ کھا کے ادھر نماز پڑھ لے. آپ یعنی کوئی اسلامک سمبلز نہیں استعمال کر سکتے, کیوں, کیونکہ اس کے ایکسکلوسیو رائٹس مسلمانوں کے لیے ہیں, اور اسے عام مسلمان جو ہے نا وہ گمراہ ہو سکتے ہیں. بنیادی مسئلہ یہ. اب دیکھیں, اب جب وہ نان مسلم ڈکلیئر ہو گئے, ٹھیک ہے, اب وہ جسٹ لائک جب پاکستان میں ہمارے مسیح بھائی رہتے ہیں, ہندو ہیں, تو ہم نے کبھی مسئلہ ہوا نہیں ہوا. یہ اسلام آباد میں پروفیسر بوائے کا مثال وہ خود دیتے ہیں, پروفیسر ہود بوائے از لیونگ ایز اے پروفیسر ود ہز ڈگنیٹی. ہاں بالکل, تو یعنی بلکہ ان کو کلیم ہمسیلف ٹو بی مسلم, پورا ان کو حق حاصل ہے. جتنا مجھے بطور سٹیزن, جتنی میرے پاس اپورچونیٹیز ہیں وہ ساری ان کے پاس ہیں. آسان زبان میں کاپی رائٹس ہے جس طرح سے, یہ آپ کے رائٹس ہیں, اسلام کے رائٹس ہیں. یہ ضیاء بھائی تو یہ جو بنیادی چیز ہے نا, یہ بنیادی مسئلہ ہے. دیکھیں ضیاء بھائی, یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ یہ نا عبدالسلام صاحب کو کہتے ہیں جی وہ ایک ہی تو ایوارڈ ہمیں ملا تھا, ایک ہی تو ہم نے اتنا بڑا, بالکل جو ان کی فزکس کے اندر جو بھی ڈسکوری تھی وہ بہت گریٹ تھی, ان کو نوبل پرائز ملا, سارا کچھ. دیکھیں ہم نے ان کے نوبل پرائز کو نا, وہ آپ کیا کہہ لیں, اس کو ہم نے کنٹروورشل نہیں بنایا, انہوں نے خود بنایا.
یعنی اگر وہ انہوں نے اس ایوارڈ کو قادیانی ایوارڈ بنا دیا اور اس کا ثبوت جو ہے جب وہ ان کو ایوارڈ دیا گیا جو انہوں نے تقریر کی 1998 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو ایوارڈ دیا باقاعدہ. اور آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں مولو صاحب نے؟ یہ بہت میں تو یعنی جو انہوں نے تقریر کی اس پہ تھوڑا سا وہ. اور دوسرا یہ کہ اس کے باوجود بھی یعنی جیسے آپ نے کہا گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو ایوارڈ دیا سارا. اسپیچ کا تھوڑا سا بتائیں کیا کہا تھا؟ دیکھیے پہلی بات یعنی وہ پورا وہ جو انہوں نے جو پریز کی ادھر یعنی اپنے جو بھی ان کے سو کالڈ عقیدہ ہے اس کو انہوں نے باقاعدہ ادھر کیا. پھر جس وہ لباس میں وہ ادھر گئے صحیح نہیں کہنے کا مطلب یہ کہ ویسے ایک سوال دن میں آ رہا ہے کہ مذہب کو یہاں لانا ضروری تھا. یہی میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں. اگر آپ لے بھی آئیں اگر ایک بندہ ریور کرتا ہے اپنے مذہب کو اتنا وہ لاتا ہے تو پرابلم ہمیں اس سے نہیں ہے. بیک ٹو دی اوریجنل ڈسکشن نا جو شروع میں بات ہو رہی تھی کہ کیا مذہب کو ہم چھوڑ نہیں سکتے؟ وہ سیکولر ایوارڈ کیا اس سے ایمان میں گھاٹا ہو یہاں پہ جانا ویسے تھا؟ میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی مذہب کو لانا چاہتا ہے جیسے مسلمان بھی اگر وہاں پہ اللہ کا نام بلند کرنا چاہتے تو ہمیں اس سے پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ مورو صاحب نے سب سے پہلے نا یہ مثال دی کہ عیسائیوں نے نا سائنٹسٹ کو پرزیکیوٹ کیا اوپریس کیا کہ جی انہوں نے کلمہ حق کہا ایک طرح سے جو ڈسکور کیا. گیلیلیو کی مثال دی کہ جی اور وہ دوسرے سائنٹسٹ کی مثال دی کہ جی انہوں نے کہہ دیا کہ جی دنیا سورج جو ہے نا وہ گھومتا ہے تو یا دنیا گول ہے اس والے پہ. اور انہوں نے عیسائیوں نے پکڑ کے ان کو ہینگ کر دیا یا ان کو پرزیکیوٹ کیا. اور پھر آئنسٹائن کو بھی چھوڑنا پڑا. انہوں نے یہ مثالیں بیک گراؤنڈ میں رکھ کے پھر ڈاکٹر عبدالسلام اور اس طرح کی چیزیں بتانے کی کوشش کی جس سے غلط امپریشن جاتا ہے. میں مورو صاحب کو یہ ایک طرح سے دعوت دے رہا ہوں اس کی تصحیح کی کہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلی بات ہے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کرسچینٹی جو ہے نا وہ اپنی اوریجنل فارم میں نہیں ہے, وہ باطل ہے, تو اس لیے ان سے غلطیاں زیادہ متوقع ہیں. اسلام تو انکریج کرتا ہے تسخیر کرنے کو کائنات کو, اور آپ جتنا بھی فیکٹس وہ نکالیں, اسلام یہاں پہ پرزیکیوٹ نہیں کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جو ڈاکٹر عبدالسلام ہے نا, ان کو جیسے علی بھائی نے بھی مینشن کیا, آپ نے بھی, پاکستانیوں کو ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ایز اے قادیانی یا جو بھی انہوں نے ڈسکوری کی فزکس میں ان کو کیا گیا, بہت اچھی بات ہے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ان کی ہسٹری پڑھیں, جیسے علی بھائی مینشن کرنے لگے تھے کہ انہوں نے خود جو ہے 1974 میں جب کانسٹیٹیوشن کو اپ ہولڈ کرتے ہوئے یہ پارلیمنٹ میں یہ وہ کیا گیا, پاس کیا گیا کہ قادیانی ول بی ڈکلیئرڈ ایز نان مسلمس, انہوں نے پروٹیسٹ میں اپنے آپ کو سیلف ایگزائل میں پٹ کر دیا. سو وے آر وی ٹو بی بلیمڈ. اور he wasn't like kicked out of the country or chased out of the country. جی ہاں, یہ غلط انہوں نے پرسیپشن دی ہے. اور آن ٹاپ آف دیٹ, جیسے بھی مینشن کیا, 1998 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو کمومیریٹو اسٹیمپ ان کے بارے میں ایشو کی. ایوارڈ میں نے پہلے کہہ دیا تھا, وہ بیسکلی کمومیریٹو اسٹیمپ ان کے لیے جو ہے نا وہ ایشو کی ایز اے پارٹ آف سائنٹسٹ آف پاکستان ٹو آنر دا سروسز آف سلام. یہ وکیپیڈیا میں ریفرنسز کے ساتھ موجود ہے, آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. تو آپ جس طرح سے امپریشن دے رہے ہیں کہ جی جیسے عیسائیوں نے ان کو ہینگ کر دیا یا آئنسٹائن کو ملک چھوڑنا پڑ گیا کہ جی وہ پرزیکیوٹ ہوگا, ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے خود اپنے آپ کو نکالا, یہ غلط امپریشن ہے. یہ میٹرک کی 9th کی کتاب میں نا وہ نا جو پڑھائے جاتے ہیں نا پاکستان کے پرومیننٹ جو سائنٹسٹ ہیں, 9th کی جو آفیشیل جو میٹرک کی کتاب ہے اس میں عبدالسلام کے اوپر پورا وہ پڑھایا جاتا ہے کہ جی یہ پاکستانی تھے, فلاں شہر سے ان کا تعلق تھا, اور انہوں نے تو جہاں تک یعنی ان کی جو سائنٹیفک کنٹریبیوشنز ہیں اس پہ تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے نا, ہم کو ایسی بات کر رہے ہیں, ایکنالج کرتے ہیں اور ہم پڑھاتے بھی ہیں لوگ بچوں کو. اچھا دانیال بھائی, ایک میں آپ سے بات کروں گا, یہ جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ جو اوور آل اس کا تھیسس ہے نا وہ 2 نیشن تھیوری کا رد ہے, اور اس کے اوپر ہے کہ جی ہمیں ان بارڈرز کو مٹا کے آپس میں ہم آنکھی اختیار کرنی چاہیے, جس طرح یورپ میں اب سارے مل گئے ہیں اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں ذرا ہسٹری کا تھوڑا سا ذرا لیسن دیں کہ یار یہ کیا یہ بات ہے. جی بھائی, اس میں نا 2 چیزیں سمجھنے کی ہیں بنیادی جو ہیں. دیکھیں ایک دنیا میں جو نیشن اسٹیٹس کا جو کانسیپٹ ہے, جو ایک یورپ کے اندر اور دنیا کے اندر جو عام طور پر نیشن اسٹیٹس ہیں نا, ان کی جو بیسک بنیاد ہے وہ یا تو لینگویج ہے, یا ایک مخصوص علاقہ ہے, ٹیریٹری ہے, یا ایک مخصوص قوم ہے یعنی ریس ہے ایک, صحیح ہے. تو اس کی بنیاد پر لوگ اپنے آپ کو ایز اے قوم یا ایز اے نیشن آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اور لہٰذا World War I کے بعد سے جو یہ سلسلہ شروع ہوا نیشن اسٹیٹس کا کانسیپٹ, جس کو جو ہمارے سوشل سائنٹسٹ ہیں وہ ری شیپنگ آف دا ورلڈ بھی کہتے ہیں. یعنی جب کنگڈمز اور ایمپائرز کے بعد دنیا نیشن اسٹیٹس میں بدلنا شروع ہوئی, پولیٹیکل میپ جو چینج ہوا دنیا کا, جس میں آٹومن امپائر ٹوٹی اور کئی نیشن اسٹیٹس بنی. تو ایک تو وہ نیشن ہے, صحیح ہے. لیکن ہمارا جو 2 قومی نظریہ ہے نا,
اس کی جو بنیاد ہے نا ضیاء بھائی وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو پاکستانی ملت ہے یعنی نیشن جو ہے ہماری جو نیشنلٹی کی یا نیشن ہونے کی جو بنیاد ہے وہ ہے اسلام. صحیح ہے, یہ چیز سمجھنے والی ہے. یعنی ہم اپنا نیشن ہوڈ ڈرائیو کرتے ہیں اسلام سے. یہ جو وہ جو نیشن اسٹیٹ جو اپنا نیشن ہوڈ ڈرائیو کرتی ہے ٹیریٹری ایتھنیسٹی یا لینگویج کی بیسس پہ, تو اس کے بارے میں اقبال کی ایک بہت مشہور نظم ہے, میں چاہوں گا کہ پڑھ دوں. ویسے ضرور, ارشاد. ہاں, تو اس سے کچھ چیزیں یہ نیشن اسٹیٹ جو وہ لنگوسٹک بیسس پہ ایتھنک بیسس پہ اس کے اوپر اقبال جی ہاں نیشنلزم اس کے بارے میں اقبال فرماتے ہیں, اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور مسلم نے بھی کیا تعمیر اپنا حرم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پہرن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے غارت گر کاشانہ دین نبوی ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. نظارہ درینہ دنیا کو دکھا دے اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی, یہ پھر سے وہ ہے قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی. رہ بحر میں آزاد وطن صورت ماہی ہے ترک وطن سنت محبوب الہی. دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی. گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اسی سے قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے تو اسی سے. اقبال جب یہ نظم لکھ رہے تھے تو اس ٹائم دنیا میں کیا ہو رہا تھا اور اقبال کے دماغ اور اس کی میں چاہوں گا آپ تھوڑی نا شروع کی جو اشعار تشریح کر دیں تاکہ ہمارے جو لوگ اب وہ پتہ کیا رہا تھا اسلام کی آخری جو ہے نا خلافت گو کہ اس کو بہت سارے ہمارے یعنی اس بات پہ ایگریڈ ہیں کہ وہ ملوکیت تھی لیکن جو بھی تھا بل ایک انسٹیٹیوشن تھا جو کہ ایک مسلمانوں کی اور ایک اسلامک گلوری کا نا ایک آخری انسٹیٹیوشن تھا اور وہ اب آپ کی آنکھوں کے سامنے بکھر رہا ہے. صحیح ہے. تو ایز اے مسلم تو اقبال کا جو درد تھا نا وہ اس پہ جھلکتا ہے. یعنی یہ جب World War I کے بعد آپ کی آٹومن امپائر کے حصے بکھرے ہو رہے تھے نا اور حصے بکھرے کرنے والے اوروں سے زیادہ اپنے لوگ تھے. یہ جو آپ کی گلف اسٹیٹس تھی انہوں نے بغاوت کر دی کہ ہم نہیں ترکوں کو, ہم عرب ہیں, ہم نہیں مانتے ترکوں کو, یہ وہ. تو اس پہ تو وہ کہتے ہیں اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور, یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی جو اصول ہیں نا دنیا کے وہ بدل گئے ہیں اور ساقی نے بھی نا اپنا جو طریقہ کار بدل دیا. اور وہ کہتے ہیں کہ مسلم نے بھی کیا تعمیر اپنا حرم اور تہذیب کے آذر نے رشوائے صنم اور. کہتے ہیں پرانے دور میں تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ پتھر کے بت تراش کے اس کی پوجا کیا کرتے تھے. کہتے ہیں اب نا وہ پتھر کے بتوں کی جگہ نا اب دوسرے بت آ گئے ہیں جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں جنہوں نے خدا سے بھی زیادہ اہمیت حاصل کر لیا یعنی کہ وطن. اصل میں آذر ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تھا نا جو بت تراش تھا. تو اس لیے انہوں نے کہا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, یہ بہت پیرن جو اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. صحیح ہے. تو اسی طرح پھر وہ آگے بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو علاقائیت کی بنیاد پر ایک تعصب بنا لینا اور اس کے نتیجے میں اپنے مسلمان بھائیوں کے گلے کاٹنے لگ جانا, یہ اس چیز کو ڈسکریج کر رہے ہیں. اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہو تم. یعنی مسلمان سے لڑ رہا ہے. صحیح ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تم یہ کہ اپنے مسلمان بھائی کو کہہ رہے ہو کہ میں تم سے اس لیے مختلف ہوں کہ میں عرب ہوں اور تم ترک ہو. سمجھ رہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمیں زیب نہیں دیتا, ہم مصطفی ہیں, ہم چاہے ترک ہیں چاہے عرب ہیں جو بھی ہیں, ہماری جو قومیت کی بنیاد ہے نا وہ اسلام ہے اور ہم ایک ملت ہیں. یہ اس مصرے میں نا یہ اتنا پاورفل مصرا ہے, اس میں علامہ اقبال نے یہ اختلاف جیسے انہوں نے مینشن کیا, اس کے علاوہ یہ بھی میسج ہے کہ یہ جو لکیریں کھینچی گئی ہیں نا یہ جو علاقے کی بیس پہ نئے سامنے آئے ہیں, بارڈرز کی بیس پہ جو ملک آئے ہیں ممالک, اس کی بیس پہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے کمپیٹ کر رہے ہیں. مصری کہتا ہے جی میں سب سے پہلے یعنی ہم سب سے آگے ہیں, ترکی کہتا ہے ہم سب سے, پاکستان کہتا ہے پاکستانی کو یہ سکھایا جا رہا ہے جی سب سے پہلے پاکستان. تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے نا وہ ان بارڈرز کی تقسیم میں نہیں پھنستا, وہ اس سے اوپر جڑا ہوا ہے. قوم سے
جو ہے نا مذہب سے قوم بنتی ہے. علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں, نہ کہ علاقے اور ایتھنیسٹی سے قوم بنتی ہے. اور دوسرا دیکھیں ایک شعر ہے انہوں نے کہا ہے ترک وطن سنت محبوب الہی. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو وطن کی حیثیت دین کے سامنے یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو اپنے دیکھیں ایک واقعہ بھی ہے اس کا, یعنی وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی ایک دفعہ مسجد نبوی سے نکل رہے تھے تو یہ ہجرت کے بعد یعنی ریسنٹلی جو ہجرت کی تھی تو مکہ کا نا ایک صحابی مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہو کے نا کچھ لوگوں کو نا مکہ کے اوپر شعر کہہ رہے ہیں, اور وہ شعر میں کہہ رہے ہیں میرا شہر مکہ ایسا, میرا شہر مکہ ایسا. اب اللہ کے نبی کو بھی مکہ سے بہت محبت تھی, تو وہ مسجد سے نکلے تو انہوں نے نا وہ پیچھے سے وہ آ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ شعر کہہ رہا ہے, اور انہوں نے باقی صحابہ کو اشارہ کیا کہ اس کو منع نہ کرو کہ میں آ رہا ہوں, اس کو پڑھنے دو شعر. تو وہ جب مکہ کی وہ عظمت بیان کر رہا تھا تو اللہ کے نبی نے اس کے کندھے پہ کہا کہ بس رک جا, یہاں پر رک جا, یعنی مکہ کی یاد نہ دلا, مدینہ میں دل لگانے دے. یعنی یہاں سے اس بات کا ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کو اپنے وطن سے بہت محبت تھی, اور ہوتی ہے نیچرل بات ہے جہاں پہ آپ پیدا ہوتے ہو, جہاں پہ آپ کے آباء و اجداد ہوتے ہیں, لیکن جب بات دین پہ آئی تو انہوں نے اپنا وطن بھی قربان کر دیا. مطلب جو آئیڈیالوجی تھی نا وہ لا الہ الا اللہ تھا. ہاں, اور یہ ہمارا دین دیکھیں, اور جب اللہ جو عرب سوسائٹی تھی اس میں قبیلوں کا تعصب کتنا بہت زیادہ تھا, لیکن اسلام نے انہی قبائلی لوگوں کو, انہی قبائلی بدوؤں کو ایک ایسا عظیم نظریہ دیا کہ وہ نہ صرف اس قبائلی تعصب سے نکلے بلکہ ایک ایسی سوسائٹی جو کہ اس زمانے کے اندر بھی نا بڑی ایک طرح سے بیکورڈ تھی. کوئی آپ کے پاس کوئی اسٹیٹ نہیں تھی ادھر, کوئی پراپر کوئی سسٹم نہیں تھا, اور وہ ود ان نو ٹائم انہوں نے دنیا پر وہ غالب آ گئے. یعنی ایسا زبردست نظریہ دیا. اگر وہ قومیت کی بحثوں میں, قبیلوں کی بحثوں میں پھنسے رہتے تو وہ شاید وہ اصل میں اس میں وطن سے محبت کو وہ نہیں کیا جا رہا بالکل ڈسکریج کے. وطن سے محبت ہو سکتی ہے, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی محبت تھی مکہ سے, لیکن وہ محبت جو ہے نا وہ دین کی محبت یا دین کی جو آئیڈینٹی ہے اس سے کراس نہیں کرنی چاہیے, اس کے انڈر رہنی چاہیے. تو یہ میسج دیا جا رہا ہے. ہماری جو نیشنلزم ہے نا, جیسے ترک کہتا ہے یا مصری کہتا ہے یا پاکستانی کہتا ہے جی میں سب سے آگے نکل جاؤں, ہماری جو نیشنلزم ہے نا یہ ہمیں دین کی جو بائنڈنگ ہے اس سے اوپر جا کے نا اپنے وطن کی بیس پر بائنڈ کر رہی ہے. یہاں پر یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اچھا, اب یہ جو ماڈرن کانسیپٹ آف نیشن اسٹیٹ تھا نا ضیاء بھائی, جو کہ ہمارے قومیت کے نظریے سے, دو قومی نظریہ جسے ہم کہتے ہیں سے مختلف ہے. اگر ہمارا سیم ہوتا نا تو پتہ کیا ہوتا, پھر پٹھان ایک الگ قوم ہے, ان کا ایک الگ وطن ہونا چاہیے. پنجابی ایک الگ قوم ہے ٹوٹلی, ان کا ایک سندھی ایک الگ ہیں, بلوچی الگ ہیں, کشمیری الگ ہیں, صحیح ہے. لیکن کیونکہ ہماری قومیت کی بنیاد جو ہے وہ اسلام ہے اور اس پہ ہم یکجا ہیں. میں چاہوں گا کہ جو پاکستان موومنٹ سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے, میں جسٹ کچھ ہائی لائٹس بیان کر. دیکھیں مسلمانوں نے ہندوستان کے اوپر 1000 سال کم و بیش حکومت کی. اب جب انگریز آئے تو ظاہر سی بات ہے انگریزوں نے حکومت اور اختیار کھینچا تھا مسلمانوں سے, تو نیچرلی بغاوت کے زیادہ جراثیم تھے مسلمانوں کے اندر, کیونکہ ان کو آپ کہنے ڈی سیٹ کیا گیا تھا, ان سے اختیار کھینچا گیا تھا. اور جو آپ کا انگریز تھا نا وہ مسلمانوں کو زیادہ بڑا تھریٹ سمجھتا تھا ایز کمپیئر ٹو ہندوز, کیونکہ ہندوؤں کے لیے کیا تھا, پہلے مسلم لیڈرز تھے, اب انگریز ہو گئے تو کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں تھا ان کے لیے. تو آپ دیکھیں کہ 1979 میں 1799 کے اندر ٹیپو سلطان والا جو پورا ایک قصہ ہوا 1799 کے, یعنی کہ مسلمانوں نے ریزسٹ کیا فرام ڈے ون. مسلمانوں نے جو برٹش راج ہے نا اس کو انہوں نے ریزسٹ کیا. 1799 کے اندر شہید کر دی گئے ٹیپو سلطان, صحیح ہے. کچھ ہی عرصے بعد یعنی 1820s میں, یعنی 1825 میں باقاعدہ طور پر جہاد کا اعلان کرتے ہیں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل بریلی, اور ایک زبردست پنجاب کے اندر تحریک چلتی ہے جہاد کی, صحیح ہے. اور سکھ اور انگریز ایلائز اور سکھوں کو کے خلاف ان کا مین مارکا ہوتا ہے, اور پھر وہ بالا کوٹ کے مقام پر شہید کر دیے گئے. اور تو اچھا اس کے کچھ ہی عرصے بعد 1857 کے اندر جنگ آزادی چھڑ جاتی ہے, جس کو پہلی جنگ آزادی کہا جاتا ہے. اور وہ اس بیس پہ چھڑتی ہے, جو بنیاد بنتی ہے وہ بڑی چھوٹی بات ہوتی ہے کہ وہ جو کارتوس تھے ان میں گائے اور سور کی چربی کا وہ ہوتا ہے, اور وہ جو پورے انڈیا میں ایک نا بغاوت چھڑ جاتی ہے. اور اس کے نتیجے میں ایک برٹش آرمی کا جو جنرل تھا وہ دہلی کو سیج کر کے بیٹھا ہوا تو وہ قتل ہو جاتا ہے. تو خیر بہرحال اس پہ اور بہت سارے فیکٹرز کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو سکی انگریزوں نے. اور اس کے بعد پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی وہ رول کر رہی تھی,
اس کے بعد ڈائریکٹلی برٹش راج کو رول ہینڈ اوور کر دیا گیا ڈائریکٹلی 1857 کے بعد. اس کے بعد تھوڑا سا آگے چلیں, کچھ ہی عرصے بعد 1906 کے اندر بنا دی جاتی ہے پاکستان مسلم لیگ. کیوں بنائی جاتی ہے؟ کیونکہ اچھا ان بٹوین وہ جو سر سید احمد خان اور اس طرح کے لوگوں کا وہ ایک فکر بیدار ہونا کہ یار مسلمانوں کو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے. کیوں سائڈ لائن کیا جا رہا مسلمانوں کو؟ کیونکہ ظاہر مین تھریٹ تھے, وہ اسٹیٹس کو چیلنج کر رہے تھے, وہ تھریٹ تھے, وہ نہیں ایکسیپٹ کر رہے تھے. ایک فورن اقتدار بھی ان سے چھینا گیا تھا, اقتدار بھی ان سے چھینا گیا تھا, اور وہ اپنے رائٹ کے لیے لڑ رہے تھے, وہ اپنی فریڈم کے لیے لڑ رہے تھے. اس کے بعد کیا ہوا, 1906 میں مسلم لیگ, آل انڈیا مسلم لیگ بنائے گی. اس کی بنیاد ہی یہ تھی کہ مسلمانوں میں ایک بہت بڑا احساس پایا جا رہا تھا کہ مسلمانوں کی جو ریپرزینٹیو ہے نا, ریپرزنٹیشن ہے جو آن پولیٹیکل فرنٹ, وہ نہیں کی جا رہی. اس وائڈ کو فل کرنے کے لیے مسلم لیگ بنائے گی. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جب ورلڈ وار 1 اینڈ ہو رہی تھی 1919 میں, تو پھر مسلمانوں نے ایک بڑی زبردست خلافت موومنٹ چلائی. دیکھیں یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. پوری دنیا میں اگر جب وہ خلافت عثمانیہ ٹوٹ رہی تھی یا آٹومن امپائر جب ٹوٹ رہی تھی, تو اگر کہیں پر ریزسٹنس آیا پولیٹیکلی برٹش کو, تو وہ آیا انڈیا کے اندر. خلافت مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر صاحب, انہوں نے اس موومنٹ کو لیڈ کیا. مولانا ابوالکلام آزاد ان کے ساتھ تھے, اور پھر بعد میں اس میں گاندھی نے بھی اس کی حمایت کی. صحیح ہے. تو اچھا یہ 1922-25 تک یہ چلی. مجھے لگ رہا ہے میں معاشرتی علوم کی آڈیو بک سن رہا ہوں. ہاں یہ میں تھوڑا سا اس لیے دے رہا ہوں ہائی لائٹ. گڈ. اچھا اس کے بعد پھر آپ تھوڑے سے سالوں بعد آپ دیکھیں 1930 میں کیا ہوتا ہے. 1930 میں علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد, جو کہ ہم اس خطبے کو اٹھا کے میں چاہتا ہوں ہمارے نوجوان پڑھیں, لوگ پڑھیں, پھر آپ کو سمجھ آئے گی یہ 2 نیشن تھیوری ہے کیا. اس پہ پہلی بار علامہ اقبال نے یہ آئیڈیالوجی پیش کی. علامہ اقبال کا پریزیڈینشیل ایز دی ہیڈ آف آل انڈیا مسلم لیگ انہوں نے خطاب کیا, اور اس کے اندر انہوں نے پہلی بار یہ کہا کہ دیکھیں ہم ایک بہت لمبی ہسٹری سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ہندو مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے, یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے نقصان دہ ہیں. اور اسی خطاب کے اندر انہوں نے جو ہے نا یہ بات ثابت کی کہ دیکھیں ہماری جو قومیت ہے نا وہ علاقے یا زبان اور اس کے اوپر نہیں ہے. ہمارا جو دین ہے وہ ایک عالمگیری دین ہے, وہ اوروں کو ابزارب کرتا جائے گا, ہو ہی نہیں سکتا جبکہ باقی نہیں کریں گے. وہ اتنا تنگ نظر ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ زبان اور علاقے کی بیس پہ ڈسکرمنیشن کرے. یہ بہت امپورٹنٹ جی ہاں, یہ اتنا تنگ نظر ہو ہی نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا کہ ہماری جو قومیت ہے نا وہ ہے اسلام, جس کی بیس پہ ہم بنگال سے لے کر سرحد تک افغانستان تک ہم ایک وہ ہیں, ایک قوم ہے اس خطے کے اندر بسنے والے. آپ بنگلہ دیش کے اندر چلے جائیں, آپ ادھر سرحد کے علاقوں میں آ جائیں, زمین آسمان کا فرق ہوگا زبان میں, قوم میں, دیکھنے میں, سب کچھ, کلچر میں, سب کچھ. لیکن اسلام کے نام پر, اسلام کی وجہ سے, اسلام کے تعلق سے وہ ایک ہے اور اپنے آپ کو ایز ون آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. یہ خطبہ الہ آباد میں کہا. اس کے بعد پھر یہ خطبہ الہ آباد میں یہ مینشن کر دیں کہ یہ موجودہ حالات جو اس وقت تھے اس کی بیس پہ انہوں نے یہ بتایا بالکل تھا. ایسے ان جنرل اگر کوئی مسئلہ نہ ہوتا تو شاید وہ اس طریقے سے نہ اچھا میں بتاتا ہوں. دیکھیں مسئلہ یہ تھا جو کہ مسلمانوں کے خلاف ڈسکرمنیشن کی جا رہی تھی, مسلمانوں کو, اس کی مثالیں آگے بھی آئیں گی, تاکہ دوبارہ اقتدار میں نہ آئیں. مسلمانوں کو دبایا جا رہا تھا, مسلمانوں کو کہ ایون کہ جو ہے نا جب یہ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید ان لوگوں نے ایک زبردست جب جہاد کی تحریک اٹھائی تو گورے کو پہلی بار پتہ لگا جہاد کا کانسیپٹ. صحیح ہے, پہلی بار بڑی تھریٹ ہے, انہیں پتہ چلا یار یہ تو مائنڈ بلوئنگ یار, یہ تو ان کا تو مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. تو انہوں نے پھر اچھا یہاں پر ایک اور انٹرسٹنگ چیز, دس از اباؤٹ دا سیم ٹائم جب مرزا غلام احمد قادیانی نے انگریزوں کے لیے ایک بڑا فیوریبل قسم کا نا اسلام پیش کرنا شروع کیا, جس میں انہوں نے جہاد کے احکامات کو منسوخ کیا. کیونکہ جہاد ہی نے تو کہتے ہیں نا ان کو نت ڈالی ہوئی تھی انگریزوں کو, یہ سید احمد شہید کی اور یہ شاہ اسماعیل شہید کا جو جہاد کی تحریک تھی. تو خیر اینی ویز آگے بڑھتے ہیں. 1933 کے اندر چودھری رحمت علی صاحب نے ایک پامفلٹ لکھا, صحیح ہے, جس کا نام تھا ناؤ اینڈ نیور, ناؤ اور نیور. اور اس کے اندر پہلی بار انہوں نے ورڈ پاکستان یہاں پر پہلی بار ایمرج ہوا, صحیح ہے.
اور اس میں اس کی ایٹمالوجی بھی انہوں نے بتائی کہ یہ پاکستان کس طرح ہے. شروع میں اس میں آئے نہیں تھا, یہ پاکستان تھا, پھر لیکن پروناؤنسیشن کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان اس کو کیا گیا. اچھا یہ پامفلیٹ کیونکہ اس ٹائم یہ سوشل میڈیا وغیرہ کچھ نہیں تھا, یہ پامفلیٹ پورے انڈیا کے مسلمانوں میں بہت پاپولر ہوا, اور یہ ہماری جو تحریک آزادی ہے نا پاکستان کی, اس کا بہت فنڈامنٹل اور امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے, یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور اس میں انہوں نے کیا کہا تھا, ناؤ اور نیور میں انہوں نے کہا کہ جو مسلم کانسنٹریشن والے ایریاز ہیں نا وہ انڈین فیڈریشن سے الگ ہونے چاہیے. صحیح ہے, وہ الگ سے فیڈریٹنگ یونٹس ہونے چاہیے, الگ ہونے چاہیے. اچھا پھر آگے بڑھتے ہیں. 1940 کے اندر لاہور ریزولوشن میں جو خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے اور پھر چودھری رحمت علی نے اپنے پامفلیٹ کے ذریعے جس آئیڈیالوجی کو فلوٹ کیا اور وہ مقبول عام ہوئی, اس کو پوری مسلم لیڈرشپ نے اس کو اڈاپٹ کر لیا کہ اب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. صحیح ہے, کیونکہ اب قوم کے اندر اتنی بیداری ہو چکی تھی, انہوں نے یہ بات دیکھ لی تھی کہ کانگریس کے ساتھ کانگریس جو زیادتیاں کر رہی تھی, جو نہرو اور گاندھی اور یہ سارا جو پورا جو ایک وہ تھا, اور جو پھر جو انگریزوں کی ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی, سارا کچھ پوری پرسیکیوشن. اور اس کی سب سے بڑی مثال ہے 1935 میں انڈین گورنمنٹ ایکٹ کو پاس کیا گیا, جس کے نتیجے میں 1936 کے اینڈ میں اور 37 کے سٹارٹ میں الیکشنز کروائے گئے. اس الیکشن کا جو الیکٹورل کالج تھا نا, یا جو ووٹر کے جو کرائٹیریا تھا, وہ پتہ کیا تھا, آپ کی لینڈ ہولڈنگ ہونی چاہیے, ایک مخصوص حد تک آپ کی ایک لینڈ ہولڈنگ ہونی چاہیے, اور آپ کے پاس ایک انگریزوں کا رائج جو تعلیمی نظام تھا نا اس کی تعلیم ہونی چاہیے, مثلا جو صحیح ہے, جو کہ مسلمانوں کے پاس نہیں تھا, بہت پیچھے تھے, یعنی کہ وہ پراپرلی ڈیزائن کیا گیا مسلمانوں کو پولیٹیکلی پش بیک کرنے کے لیے. یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. صحیح ہے, تو وہ الیکشن ہوئے, رزلٹ یہ ہوا کہ ہندوؤں نے سویپ کر دیا, مسلمان اتنی بڑی میجورٹی ہونے کے بعد وہ ریپرزنٹیشن نہیں لے سکے. کیوں؟ کیونکہ مسلمان اس ٹائم یعنی نہ تو لینڈ اتنی تھی نہ وہ, کیونکہ پنجاب کے اندر اور دیگر علاقوں میں جو ہماری کانسٹیٹیوشن, اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی اس سے پہلے نا ہندوؤں کو بہت مواقع مل چکے ہوئے تھے انگریزوں کے زیادہ قریب آنے کے, کیونکہ مسلمانوں کو وہ نیچے کرتے تھے لوکل اور وہ دوسرے آلٹرنیٹیو کو ہمیشہ اوپر لے کے آتے تھے. آلریڈی کافی ڈیولپ ہو چکی ہوئی تھی ہندوز کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. بالکل ایسے ہی ہے, یہ تو بات بالکل ایسے ہی ہے. خیر اینی ویز 1940 میں جب وہ ریزولوشن اڈاپٹ ہوئی نا, پاکستان جی اب ہم بنا کے لیں گے, نعرہ لگ گیا, بٹ کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان. اور اباؤٹ دا سیم ٹائم یعنی ادھر ہی, اچھا ہندوؤں نے مذاق اڑایا, ہندو پریس جو تھا نا انہوں نے نا تنزیہ, ہندوستان ٹائمز نے تنزیہ طور پہ خبر چھاپی کہ جی وہ جناح اور اس کے کچھ ساتھی ادھر مل کے نا بڑے آئے پاکستان بنانے چلے. مسلمانوں نے نا اس کو اڈاپٹ کرے, انہوں نے کہا بھائی لاہور ریزولوشن نام نہیں, اس کا نام پاکستان ریزولوشن ہے. انہوں نے کہا ہم تو چاہتے ہی ہیں, پاکستان بنانا چاہتے ہیں, اور وہ بس ایک پوری ایک تحریک بن گئی. پھر 1942 کے اندر مولانا مودودی کو یہ محسوس ہوا کہ جو پولیٹیکل اسلام والا کانسیپٹ ہے نا وہ ذرا صحیح طرح نہیں ہم ریئلائز کر رہے, تو انہوں نے جماعت اسلامی کی بنیاد رکھ دی. اور وہ ویسے بھی پہلے سے بہت زیادہ دعوت وغیرہ کر رہے تھے. اس سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد ریاست الہیہ کا کانسیپٹ دے چکے تھے, اس طرح کی چیزیں آلریڈی فلوٹ کر رہی تھیں. تو اس ٹائم پھر نعرہ لگا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, جو کہ ایک بڑا فنڈامنٹل ہماری وہ تحریک کا نعرہ تھا. اور پھر یہ تحریک آگے بڑھی. 1945 کے اندر دوبارہ الیکشن ہوئے, دوبارہ کانگریس نے سویپ کیا, اور یہ بات ثابت ہوگی کہ کانگریس جو یہ دعویٰ کرتی ہے سیکولر ہونے کا وہ بالکل جھوٹا دعویٰ ہے. اور اس کے بعد پھر 2 جون غالباً یعنی جون 1947 کے اندر پھر پارٹیشن پلان آیا, اور اس کے نتیجے میں پھر الحمدللہ 27 رمضان شب قدر کے دن پاکستان مارز وجود میں آیا. تو یہ تھی ہماری, اور اس میں دیکھیں وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر, ہماری جو بھائی جو قومیت کی بنیاد تھی وہ اسلام تھی. اور میں نے اپنے اسلاف کی, ہمارے جو بڑے ہیں ان کی پوری اسٹرگل, اور پھر پارٹیشن میں جو ظلم و ستم ہوئے وہ تو آپ کے سامنے ہے. جو ملینز آف لوگ جو کاٹ دیے گئے, مار دیے گئے, جن کا کوئی حساب ہی نہیں ہے, یعنی کہ قربانیاں ہیں بہت زیادہ. یقین مانے اگر آپ ابھی بھی جائیں نا پنجاب کے اندر, اور یہ ایون کراچی کے اندر اگر آپ جائیں, آپ کو بہت سارے بزرگ ابھی بھی ایسے مل جاتے ہیں جو آپ کو یہ اسٹوری سناتے ہیں,
کہ جی ہماری ایک بہن تھی وہ ادھر رہ گئی, ہمارا ایک بھائی تھا وہ مار دیا گیا, ہمیں نہیں پتا کدھر ہے. اسی پہ وہ کہہ رہے ہیں نا سوری بول کے پھر اکٹھے رہنا شروع کر. نہیں اصل میں میں اپنی آڈینس کو یہ کہوں گا کہ اگر کسی کا آج کل لوگوں کے پیپر بھی چل رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے, تو کسی کا اگر پاک سٹیز کا پیپر رہتا ہے نا تو یہ پوڈ کاسٹ سنیں اور یہ والا پورشن دوبارہ سنیں تاکہ آپ بہت سارے پوائنٹس جو ہے نا. اچھا ایک اور بات ان کو یہ جو کہہ دیتے ہیں نا, دیکھیں قائد اعظم سے بڑا نا شروع میں قائد اعظم کو اگر آپ اسٹڈی کریں نا, ایک بڑی زبردست کتاب ہے جنا اینڈ ہز ٹائمز, وہ آپ مطالعہ کریں. قائد اعظم جو ہے نا وہ ایک سیکولر آدمی تھے شروع میں ابتدائی زندگی, اور کانگریس کے بہت سینئر لیڈر تھے, اور یونائٹڈ انڈیا کے جو کانسیپٹ تھا اس پہ اتنا زیادہ وہ یقین رکھتے تھے سارا کچھ. لیکن منافقت کو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کرنے کے بعد اتنے دل برداشتہ ہو گئے کہ 10 سال سیلف ایگزائل میں رہے. انہوں نے کہا میں نے انڈیا جانا ہی نہیں ہے. پھر یہ علامہ اقبال ان کو منتے ترلے کر کے علامہ اقبال نے پھر ان کو بتایا کہ آپ نے آئیڈیاز شیئر کیے, اور یہ جنا پیپرز کے نام سے نا جتنے بھی علامہ قائد اعظم کے نا جو آفیشیل لیٹر ہے نا, خط و کتابت ہے, یہ کوئی 10 والیومز ہے جنا پیپرز کے نام سے, کسی بھی اچھی لائبریری سے آپ کو مل جائیں گے. وہ اٹھا کے آپ ذرا پڑھیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا. اور وہاں پر جو سیکولر قائد اعظم تھا نا, جو کہ ریلیجن کے بھی اتنا قریب نہیں تھا, وہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کے تھرو اس بات پر آمادہ ہوا کہ یار کوئی اس کا سلوشن ہے تو اسی میں ہوگا. ایک ہی سلوشن ہے, ایک ہی چیز میں ہماری بقا ہے کہ ہم عزت سے الگ, نہیں تو ہم لڑتے رہیں گے. اصل میں یہ جو بات سمرائز ساری کی ہے دانیال بھائی نے, یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, کیونکہ میں رہا ہوں اپنے انڈین مسلم بھائیوں کے ساتھ یورپ میں بھی, اور بہت سارے ہمارے اس وقت آڈینس یہ سن رہے ہوں گے انڈیا سے بھی جو انڈین مسلمز ہیں. جرمنی سے پہلے انڈیا میں آپ رہتے تھے؟ نہیں, جرمنی میں انڈین مسلم بہت رہے ہیں, ہماری کمیونٹی تھی بلکہ جس میں ہم اکٹھے تھے. وہ ان کو نا اس میں پرابلم ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہوگا بہت زیادہ, اور ان کو اس وقت بھی ذہن میں بہت سوال اٹھ رہے ہوں گے آپ کی باتیں سنتے ہوئے, اور بہت اعتراض ان کے ذہن میں اٹھتے ہیں کہ جی پھر بھی یہ 2 قومی نظریے کی ضرورت نہیں تھی, آپ اگر اکٹھے ہوتے تو آج ہم مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی اور ہم زیادہ بہتر پرفارم کر رہے ہوتے. دیکھیں سمجھنے کی بات یہ, ساری ہسٹری بھی آپ دیکھ لیں, اس میں بھی بہت ساری پرابلمس آپ کے سامنے آئی ہیں. دیکھیں پاکستان کا ملک بنایا گیا, اس کی بنیاد رکھی گئی اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے, جہاں پہ مسلمانوں کے پاس ایک جگہ ہوگی جہاں پہ وہ اللہ کا نظام قائم کریں گے. قرآن نے جو نظام بتایا ہے وہ قائم کریں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ ہے, اس کا مطلب یہی ہے کہ یہاں پہ اللہ کا نظام چلے گا. اصل میں مسلمانوں کی کریڈ کا حصہ ہے یہ آلموسٹ, کہ اللہ کا نظام قائم کرنا ہے. جہاں پہ بھی مسلمان رہیں گے جس بھی علاقے میں, they will have to struggle to establish Allah's deen there. اور اگر وہ ایک حد, ان کی جو تعداد ہے, جو پاپولیشن ہے وہ ایک حد سے زیادہ ہوگی, ایک بے شک ٹوٹل تعداد میں پرسنٹیج کم ہی ہو, وہ they will have to struggle for it. تو ہونا یہی تھا. پاکستان قائم کیا گیا جہاں پہ وہ مسلمان آ جائیں یا بس سکیں جو اس حدود کے اندر اللہ کا نظام قائم کریں. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے ہمارا بیسکلی وہ یہی ہے, اور وہاں پہ آزادی کے ساتھ اسلام کو فالو کر سکیں. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو ہمارے مسلم بردرز جو ہے نا, بردر اینڈ سسٹر جو انڈیا میں ہیں یا جو انڈین ہیں, وہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں. ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اف یو وانٹڈ ٹو لیو دیئر فریلی اینڈ اف یو کین لیو دیئر کو ایگزسٹ, وی ڈو ناٹ آبجیکٹ. ہم نہیں کہتے کہ آپ بہت برا کر رہے ہیں, یو مسٹ ہیو مائگریٹڈ. آلدو کہ یہ بھی ہمارے دین کی تعلیم ہے کہ اگر کسی جگہ پہ آپ کو آپ کا دین پریکٹس کرنے سے روکا جائے, پرزیکیوٹ کیا جائے, ان اے سینس کہ آپ اپنا دین صحیح پریکٹس نہیں کر رہے, یو ہیو ٹو مائگریٹ. جبکہ انڈیا میں نہیں ہو رہا, کچھ اسٹیٹس میں کبھی کبھی ہوتا ہے پرابلم, وہاں سے وہ مائگریٹ کر سکتے ہیں, باقی ٹھیک ہے. آئی تھنک مین چیز جو اس بات کی پوری سمری ہوئی ہے کہ ہمارا جو پرائمری جو کنسرن اور پرنسپل ہے نا, وہ ہے کہ ہمارا دین سب سے پہلے ہے. نہ کوئی زبان کا مسئلہ ہے, نہ کوئی رنگ نسل کا مسئلہ ہے, نہ کسی اور چیز کا مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ سب ایک اللہ کی عبادت میں آ جاؤ. اور اس میں تمام دیکھیں, جب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے, تو سارے انسانوں آپس میں مل جاؤ. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, سارے انسان آپس میں مل جاؤ. ایک تو ہم تو یہ بات کر رہے ہیں یونیورسل, یعنی ہم آہنگی کی بات کر رہے ہیں. کس چیز میں؟ کہ ہم سب کا خدا ایک ہے, ہم سب کا رب ایک ہے. آؤ اس کی, چاہے تمہارا کوئی بھی رنگ ہے, کوئی بھی نسل ہے, اس طرح سے پیسفل کو ایگزسٹ. اگر آپ بارڈرز ختم کرنا چاہتے ہیں اور لیٹس ڈو اٹ لائک دس, لیٹس ڈو اٹ لائک دس, اٹ ول بی اے بیوٹیفل ورلڈ. آئی ٹیل یو, اٹ ول بی بیوٹیفل ورلڈ. آخر میں بس ایک لاسٹ بات, ٹائم بہت زیادہ ہو گیا اور بات بہت بڑھ گئی جیسے آپ کو پتہ ہی ہے. آخری بات, ایک کامنٹ لیتے ہیں, یہ ذرا ویڈیو کلپ آپ چیک کریں, پھر اس پہ ہم لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں. اٹلی نے بھی یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹس پہ سائن.
آپ کو اپنی کاغذات پہ مذہبی شناخت بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور یہاں پہ تو زوردار کیتھولک تہذیب ہے, ایمان میں کوئی گھاٹا نہیں ہوا. اچھا جی, یہ کلپ آپ نے دیکھا تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایمان میں کوئی گھاٹا نہیں ہوا, یعنی وہ بات کر رہے ہیں کہ اٹلی میں بھی فار ایگزامپل وہ اپنے کرسچن تہذیب جو ہے اس سے وہ لوگ, تو میں چاہوں گا آپ ذرا اس پہ تھوڑا سا تبصرہ ڈالیں. پہلے جی مولوی میٹر ان کے پاس بھی ہے جیسے ایمان کا گھاٹا, اور نہیں وہ ان کے پاس نہیں ہے, وہ تو ہمارے پاس. دیکھیں میں مورو بھائی کو یہ وہی پھر بات تصحیح کے سینس میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ میں ان کی اسٹیٹمنٹ کوٹ کر رہا ہوں, وہ کہتے ہیں اٹلی میں زوردار کیتھولک تہذیب ہے, ساتھ ہی اگلی اسٹیٹمنٹ میں وہ کہتے ہیں ایمان میں تو کوئی گھاٹا نہیں ہوا. پہلی بات ہے تہذیب ایک چیز ہے, ایمان ایک چیز ہے, مذہب ایک چیز ہے, تہذیب ایک اور چیز ہے. تہذیب کہیں پہ زور و شور سے پھل پھول رہی ہوگی یا پرزروڈ ہوگی, دیٹ ڈز ناٹ نیسسریلی مین کہ وہاں مذہب بھی موجود ہے, اور اس کا ایویڈنس دنیا میں موجود ہے اس وقت. جس کو آپ کہہ رہے ہیں ایمان میں کوئی گھاٹا نہیں ہوا, ہم یورپ میں رہ کے آئے ہیں, ابھی بھی یورپینس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. دے ہیو لاسٹ دیئر ریلیجن, کرسچینٹی ہیز گون, کیتھولسزم از گون. میرے جرمن جو کولیگز, ایکس کولیگز, دوست جو آپ کہہ لیں شریف النفس انسان ہیں, جو غلط کو غلط کہتے ہیں, کیتھولسزم میں جو بہت سارے اسکینڈلز اٹھے, وہ پیڈوفیلیا کا بھی اور بھی بہت ساری چیزیں اٹھیں, اور جو ان کی خرافات ہیں دین میں جو کہ بیسیکلی ریشنالٹی سے ٹکراتی ہیں, اس کی وجہ سے کرسچینٹی از آن دا ڈکلائن. ایکچولی اٹ از ناٹ, ایمان کا گھاٹا ہو رہا ہے بہت زیادہ. یو کے میں ریسنٹلی میں سن رہا تھا, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے فگر, بٹ دے سیٹ کہ جو موسٹ پریکٹسنگ ریلیجن ہے نا, اٹس نو مور کرسچینٹی ناؤ. تو ایمان میں تو گھاٹا ہو رہا ہے. اچھا میں چھوٹا سا پوائنٹ ایڈ کر دوں, وہ ہمارے جو بھائی ہیں ابھی جو اسلام میں اینڈرو ٹیٹ جو ہیں جی, وہ کہتے ہیں کہ وہ خود کرسچینٹی کے بارے میں, جب وہ کرسچن تھے تب کہتے تھے کہ کرسچن اسٹینڈ فار نتھنگ, کہ آپ کا تو اگر خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کوئی جو ہے نا مذاق اڑائے گا مین جگہ پہ کسی پہ, تب بھی لوگوں نے کچھ نہیں کہنا, کیونکہ یو اسٹینڈ فار نتھنگ, بیکاز آپ کا بس اوپر سے بس وہ تہذیب ہی رہ گئی ہے, مذہب نہیں رہ گیا آپ کا, آپ کسی چیز کو فالو نہیں کرتے. تو یس دیٹس ویری ٹرو. بہرحال میں یہ ضیاء بھائی جو مورو صاحب نے جو پوری بات کی ہے نا, اس کا خلاصہ کلام کا اگر میں اس کو کروں نا اپنے الفاظ میں, تو میں نے یہ انالائز کیا کہ انہوں نے یہ تھیسس پیش کیا ہے کہ جی مذہب اور ریاست کو علیحدہ کر دیں, دین وہ سیکولرزم کی جو بات ہے کہ جی اسٹیٹ اینڈ ریلیجن شوڈ ناٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ ٹوگیدر. یورپ نے چونکہ یہ کر لیا اور وہ ترقی پہ ہیں, وہ یہ ماڈل پریزنٹ کر رہے ہیں کہ جی مذہب اور ریاست کو اگر آپ علیحدہ کریں گے, یہ انہوں نے کہا ہے آگے کہ فرد کی آزادی ہوگی, اور فرد کی آزادی سے وہ کہتے ہیں جی آپس میں تعاون پیدا ہوگا. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کیسے اشتراک پیدا ہوگا, کیسے, لیکن فرد کی آزادی سے اشتراک کیسے پیدا ہوگا, آئی کوڈ ناٹ انڈرسٹینڈ دس. بٹ وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ساری پرابلم کی جڑ ہے, اینڈ دس شوڈ بی امپلیمنٹڈ ان پاکستان ایز ویل, کہ جی مذہب اور اسٹیٹ کو علیحدہ کر دیں. ضیاء بھائی ہم چونکہ علامہ اقبال کی بات کریں, میں خود بھی بہت اقبال کی جو اصلاحی شاعری ہے نا, خاص طور پہ مسلمانوں کو جو ایڈریس کیا ہوا ہے, میرے دل کے وہ بہت قریب ہے. علامہ اقبال کی ایک نظم ہے خطاب بنوجوان اسلام, اس میں جو انہوں نے یہ 3 اشعار میں آپ کے سامنے کوئکلی رکھوں گا, یہ ہے سلوشن پرابلم کا, انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. وہ کہتے ہیں کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا ہے تو نے, یہ جو مورو صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ وہ دیکھیں کتنے تدبر, کتنا وہ اوپر ہیں اور وہ سوچتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں, آگے ہیں. وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا, تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی, کہ تو گفتار وہ کردار, تو ثابت وہ سیارہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ تمہیں نا اپنے آپ جو اسلاف جو تمہارے پراسپیرٹی پہ تھے, تمہاری ان سے کوئی نسبت نہیں ہو سکتی. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کیوں, تم گفتار ہو, تم باتیں کرتے ہو, باتوں پہ ہو, وہ کردار ہیں, وہ عمل کرتے تھے. تم جو ہے نا ثابت ہو, تمہیں ثبات ہے, تم ہلتے ہی نہیں ہو, تم کام نہیں کرتے صحیح. وہ سیارہ, وہ دیور آن دا موو. تو یہ پرابلم ہے جو علامہ اقبال نے کیا ہے. اور پھر آخر میں جو انہوں نے بتائی ہے ہمیں بات نا, گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا سے زمین پہ آسمان ہم کو دے مارا. سریا کہتے ہیں جو ٹاپ ناچ جو ایک جھرمٹ ہوتا ہے نا ستاروں کا, بلند مقام, وہاں سے ہمیں آسمان نے جو ہے نا زمین پہ دے مارا ہے. یہ پرابلم ہے ہماری, ناٹ ہاؤ ہی از آئیڈینٹیفائنگ کہ جی دین کو علیحدہ کر دیں ریاست سے. سو پلیز ہمیں نا علامہ اقبال کی ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے, اور یہی دین کا. دانیال بھائی آخر میں چاہوں گا کہ اس کا سمری جو ہے آپ کچھ اشعار کے فارم میں پیش کریں تاکہ ہمارے دلوں کو گرم کریں انشاءاللہ. وہ اشعار تو یہ ہیں کہ شروع سے لے کر آخر تک جو ہم بات کرتے ہوئے ہیں, ہولی اور ذوالفقار علی بھٹو, پھر مورو صاحب کی یہ ویڈیو, تو اس حوالے سے جو ہے وہ ایک نظم ہے جو کہ بیسیکلی پوری سچویشن کو سم اپ کرتی ہے اور ہماری اسٹرگل کو بھی. وہ ہے تلاشنا ہے اسی وطن کو, اساس تھی لا الہ جس کی, حصول جس کا تھا دی کی خاطر تھی انتہا لا الہ جس کی, وہ جس کی خاطر ضعیف ماؤں نے اپنے بیٹے فدا کیے تھے. تلاشتا ہوں جب اس وطن کو تو ایسے لگتا ہے کہ دیس میرا وہ کھو چکا ہے,
چہار جانب سیاہ اندھیرے، ان اندھیروں میں گر چکا ہوں، ان سیاہ اندھیروں میں رقص کرتے ہوئے درندے وہ جن کے ہاتھوں سے. یہ درندے یہ جو ذوالفقار علی بھٹو اور یہ LGBT اور یہ ٹرانسجینڈر والے درندے، وہ جن کے ہاتھوں سے، جن کی آنکھوں سے خون انسان ٹپک رہا ہے، وہ میری جانب ہی بڑھ رہے ہیں، میں ان لٹیروں میں گر چکا ہوں. پھر وہ آگے کہتا ہے کہ وہ جو میری متاع ایمان چھین لینے پہ مضطرب ہیں، وہ جو میری متاع ایمان کو چھین لینے پہ مضطرب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت میں ان سے کر لوں اور ہتھیار پھینک دوں میں. وہ میری قیمت لگا رہے ہیں، نہیں سوری، وہ مجھے آسائشیں بھی دیں گے، وہ میری قیمت لگا رہے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنی روشن عظیم تاریخ سے بغاوت کا جرم کر لوں، کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تیرگی سے معاہدہ کوئی میں بھی کر لوں. میں آخری سانس تک لڑوں گا، میں اس وطن کی خاطر اپنے لہو کا ہر ایک قطرہ فدا کروں گا، وہ جس کی خاطر ضعیف ماؤں نے اپنے بیٹے فدا کیے تھے. تلاشنا ہے اسی وطن کو، اساس تھی لا الہ جس کی، حصول جس کا تھا دین کی خاطر تھی انتہا لا الہ جس کی. اللہ اکبر، تھوڑا سا وہ ویسے ماشاءاللہ، نہیں الحمدللہ آپ نے بہت ہی زبردست لیکن یہ نظم پڑھی بڑی ہے. نا، ایک میں یہ نظم پڑھتا ہوں نا تو میرا نا جو ایک پورا جو مشن ہے نا وہ سامنے آ جاتا ہے اور ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. اور یہی ابھی جو ہماری کرنٹ سچویشن ہے نا، یہ درندوں کے اندر ہم گر چکے ہیں، اور جو ہمارا جو اصل چیز تھی لا الہ کے لیے جو ہمارے اسلاف نے گردنیں کٹائیں، پتہ نہیں کتنی عزتیں لٹ گئیں، کتنا یعنی نقصان ہو گیا. اور یہ میرے خیال میں یہ ہمارے شہداء کے ساتھ مذاق ہے بھائی. آخر میں یہی بات کہوں گا کہ یہ نہ صرف ہماری نظریاتی بنیادیں آپ کھوتے ہیں، بلکہ آپ ہمارے شہداء کی تصدیق کرتے ہیں. یعنی ملینز اپون ملینز نے اپنی گردنیں کٹوا دیں، ضعیف ماؤں نے اپنے بیٹے فدا کر دیے، لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر آگے، اور آپ میں یو ہیو دی آڈیسٹی ٹو سے کہ یار وہ جو کچھ کیا تھا وہ غلط ہوا تھا، اس کو انڈو کرنے کی ضرورت ہے.